پیش کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے کل سماعت بہت ساری باتیں سنی تھی جس میں بہت سارے نصیحت بھی تھی، نماز کے تعلق سے بھی تھا، اور نماز اور سورہ فاتحہ خاص طور سے، اور اس میں نماز میں حضوری کس طریقے سے معاملات رہتے ہیں، شیطان کیوں بہکاتا ہے، وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں باتیں آپ نے سنی تھی۔ حضرات، ابھی آپ نعت سن رہے تھے، تمہارے لیے حسین اعظم کی شہادت تمہارے لیے ہے۔ امام حسین کا مدینہ چھوڑنا مدینے والے کے لیے ہے، مکے سے ہجرت کرنا تمہارے لیے، کربلا میں ٹھہر جانا تمہارے لیے۔ قل اننی صلاتی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا سورہ انعام کا آخری رکوع؟ اے اللہ، میری یہ نمازیں، میری یہ قربانی، میرا یہ جینا اور میرا یہ مرنا، میری یہ نماز، میری یہ قربانی اور میرا یہ جینا اور میرا یہ مرنا تیرے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تیرے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے اللہ تیرے لیے ہے، اور حسین اعظم اور ساری کائنات رسول کے لیے ہیں، حسن کی امامت رسول کے لیے، صدیق کا خلیفۃ المسلمین بننا حضور کے لیے، عمر کی عدالت آپ کے لیے، عثمان کی حیا آپ کے لیے، علی کی شجاعت آپ کے لیے، سبھی حضور کے لیے۔ تبلیغ دین سے لے کے شہادت حسین تک سبھی حضور کے لیے، بلکہ کہا جائے تو ضرب ید اللہ حضور کے لیے، ضرب ید اللہ حضور کے لیے، آدم کی توبہ حضور کے لیے، نوح کی نزاکت حضور کے لیے، ابراہیم کی خلت حضور کے لیے، اسماعیل کی قربانی حضور کے لیے، یوسف کا حسن حضور کے لیے، داؤد کا لہجہ حضور کے لیے، موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا حضور کے لیے، عیسیٰ کا پرواز آسمان کرنا حضور کے لیے، اعلان حضور کے لیے، اقسام حضور کے لیے، سب کچھ حضور کے لیے۔ اور حقیقت ہے تمہارے لیے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا ہے نا، سب کچھ انہیں کے لیے۔ یہ اور بات ہے، یہود و نصارہ نے مانا نہیں مانا، دنیا مانے نہ مانے، مگر ہے حضور کے لیے۔ اور حضور کہتے ہیں میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا یہ تیرے لیے اللہ، تیرے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے۔ سوچ رہا تھا کہ کل سورہ فاتحہ شروع کی اور نماز شروع کی ہے تو نماز کو پورا کر ہی دیا جائے جب نیت باندھی، مگر پورا کرنے میں ہی یہ 10 دن پورا ہونے کی امید ہے، اس لیے ہم سیدھے آخر میں آ جاتے ہیں۔ ہم باقی کی صورت، رکوع وغیرہ، قیام، قاعدہ، قومہ، جلسہ، سجدہ کو ہم پار کر کے سیدھے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات پر آ جاتے ہیں، قیام سے سیدھے ہم قاعدے میں آ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر نماز کو آگے چلایا گیا، نماز رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، سجدہ کیوں 2 ہے، فرشتوں نے 3 کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ ایک ہی کا حکم تھا، ایک جمعہ کے بعد سے لے کے عصر تک سجدہ کیا تھا آدم کو، اور دوسرا سجدہ 100 سال اور تیسرا سجدہ 500 سال کا تھا۔ اس کا راز کیا تھا؟ وہ پھر ایک لمبا طویل کہیں اس طرف موضوع عنوان گیا تو ہم سوچتا ہوں کہ جب نیت باندھ کے اللہ اکبر کیا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کرا دیا جائے۔ جب بندہ اتحیات میں بیٹھتا ہے، سبحان اللہ، کیا نماز ہے، کیا پیغام ہے۔ ابھی سیکھنے والا اگر چاہے تو نماز ہی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری یہ زبانی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہے۔ زبانی عبادتیں، زبانی تعریف تیرے لیے، اور بدنی عبادت حرکت تیرے لیے۔
ہم کسی کے لیے عبادت کے لیے نہیں جھکتے، ہم کسی عبادت کا جو لفظ ہے وہ زبان سے نہیں کہتے، ہم مالی عبادت کسی کے لیے نہیں، اللہ تیرے لیے، عبادت تیرے لیے۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں لامقابر اللہ کے حضور یہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میری بدنی مالی یہ بدن یہ سب عبادتیں تیرے لیے ہے، تیری بارگاہ میں ہے۔ وہی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ اکبر۔ تو جب بندہ تحیات پڑھتا ہے پھر وہی عبادت کی بات کرتا، لیکن اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تمام چیز پیش کی گئی، پیارے حبیب نے پیش کی، تو پھر وہاں سے خاموشی یا وہ نہیں، وہاں سے بھی جواب آیا، عبادت میرے لیے ہے تو پھر تیرے لیے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ کی قدرت اور رحمت نے سلام کیا، عبادت میرے لیے مگر سلام تیرے لیے، محبت تیرے لیے، تجھ سے محبت کی جائے، دل لگایا جائے، سلام کیا جائے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی اے میرے پیارے تجھ پر سلامتی ہو۔ علیکہ السلام علیکہ، علیکم نہیں، علیکہ صرف تجھ پر اے پیارے حبیب سلام ہو۔ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی، کیا بن گیا؟ یا نبی سلام علیکہ، علیکہ، سبحان اللہ۔ ایھا النبی، یا نبی، علیکہ، علیکہ سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ۔ سلام، نبی پر سلام خدا اس رات میں بھیج رہا ہے اور نماز میں واجب قرار دیا گیا، یہ پوری تحیات پڑھی جائے۔ اللہ اور رسول دو کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، ایک عابد ہے، اور اس کو ہم پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب نبی پہ سلام آیا تو ایسے موقع پر بھی پیارے حبیب نے امت کو فراموش نہیں کیا، السلام علینا، علینا میری پوری امت، علینا ہم سب پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ جو نبی امتی کی سلامتی کی دعا لامقام فراموش نہ کرے، وہ امتی زمین پر نبی پر سلام کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ کیسے بھول سکتا ہے؟ کیسے بھول سکتا ہے؟ السلام علینا، نماز بتا رہی ہے سلام بھی کیا جائے، سلام کیا جائے، اور جب سلام پڑھی جاتی ہے بھیجا جاتا ہے، درود و سلام بھیجو، اے ایمان والو درود و سلام بھیجو۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دیکھیے پہنچانے کی بات نہیں ہے کہ پہنچاؤ، درود و سلام کو پہنچاؤ، درود و سلام کو پڑھو نہیں، بھیجو، کہو، روبرو کہو، جیسے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو اسی طرح تم سلام کرو نبی کو حاضر و ناظر جان کر۔ السلام علیکہ ایھا النبی، میرے پیغمبر سن رہے ہیں، میرے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، میں پیارے آقا میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، میں ان کو سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر وہی صالحین آ گئے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صالحین پر خاص طور سے بھی سلام۔ صالحین میں وہی اویس کرنی سے لے کے قیامت تک، بلال حبشی لے کے ہر ولی، ہر اللہ کا نیک بندہ، سبھی پر سلام۔ تعجب ہے، سلام نماز میں تو سلام پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ، پھر نماز کے بعد کیوں سلام؟ صرف اعتراض کر رہے ہیں کہ شاہ عالم کو سلام نہ کرو، غوث اعظم کو سلام نہ کرو، غریب نواز کو سلام نہ کرو، نماز میں تو پڑھ رہے ہیں السلام علینا وعلی
عباداللہ الصالحین، پوری صالحین کی جماعت، اولیاء کی جماعت، نیک لوگوں کی جماعت، مقربین کی جماعت کو سلام بھیجا جا رہا ہے۔ کتنا پیارا پیغام ہے۔ اب نماز کے بعد تم چاہے جتنا سلام بھیجو، اللہ کے رسول پہ بھیجو، صحابہ پہ بھیجو، اہل بیت پہ بھیجو، اولیاء اللہ پہ بھیجو، ہے نا، اولیاء اللہ پہ بھیجو، صالحین پہ بھیجو، جتنا چاہو جس طرح چاہو سلام بھیجو۔ اور درود و سلام کا تو ویسے ہی حکم ہے، بھیجنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے، پہنچانے کا حکم ہے، روبرو جان کر کے اللہ اکبر، صالحین پر سلام۔ اسی لیے ہم پڑھتے رہتے ہیں غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہے نا، ہم اکثر سلام پڑھتے ہیں۔ سلام ہو رہا ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، صالحین کی بات ہو رہی ہے، ان پر سلام بھیجا جا رہا ہے، محبت کی جا رہی ہے، ان کی محبت کو دل میں بسایا جا رہا ہے۔ اب پھر کوئی یہ کہے شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، نماز میں تو پڑھ لیں گے لیکن بعد میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم حسین کو کہتے ہو السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، تو کوئی کہے یہ کیسا شرک ہے، تو اللہ نے وہ بھی پہلے ہی کلیئر کر دیا، فوراً اسی اتحیات میں کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شرک کا جواب ہو گیا کہ ہم اس نبی کو تھوڑی خدا مانتے، ہم حسین کو تھوڑی خدا مانتے، ہم صالحین کو تھوڑی خدا مانتے ہو، خدا تو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شرک توڑ ہی دیا گیا وہیں سے، نماز ہی میں سارے فتوے کا جواب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ شرک ہے، وہ باقاعدہ اتحیات پوری کر ہی نہیں سکتا جب تک یہ نہ پڑھ لے، وعلی عباد اللہ الصالحین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آگے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا لیکن پھر رسول پاک شامل ہے، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے سچے بندے اور پیارے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، شرک کی بات ہی نہیں، نہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں، نہ نبی کو خدا مانتے ہیں، نہ حسین کو خدا، یہ تو سب صالحین ہے، یہ تو سب صدیقین ہے، یہ تو شہداء میں ہے، یہ مقرب، ان پہ تو سلام پڑھا جاتا ہے، ان پہ تو درود پڑھا جاتا ہے، ان سے تو محبت کی جاتی ہے۔ خود نماز نے سارے فیصلے کر دیے۔ اب یہ جو نماز کی تبلیغ کرنے نکلتے تھے ابھی تک نماز ہی کو نہیں سمجھے، شرک شرک، ابھی نماز ہی کو سمجھ لیتے تو محفل حسین سمجھ میں آ جاتی، السلام یا حسین سمجھ میں آ جاتا، نماز ہی کو سمجھ لیتے تو غوث اعظم کی بارگاہ سمجھ میں آ جاتی، نماز ہی کو سمجھ لیتے تو شاہ عالم میں جو لوبان پڑھا جاتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا۔ یہ کون سی نماز کی تبلیغ کرتے ہیں یہ لوگ؟ آؤ ہم سکھائیں گے نماز کا راز کیا ہے، آؤ نماز خود بتا رہی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے اول ثنا سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک خود نماز سب کچھ بتا رہی ہے، کسے معبود ماننا ہے، کسے محبوب ماننا ہے، کسے سلام کرنا ہے، کس پر درود پڑھنا ہے، نماز خود بتا رہی، رکوع کہاں کرنا ہے، سجدہ کہاں کرنا ہے، محبت کس سے کرنی ہے۔ اچھا یہ پورا ہوا، شرک ختم ہو گیا، یہیں شرک جلی ہو کہ شرک خفی ہو، شرک کا گنجائش ہی باقی نہیں رہی، اتحیات میں ہی سب آ گیا، لیکن درود تھوڑی باقی رہ گئی تھی تو وہ بھی اللہ نے درود ابراہیم پڑھوا دیا۔ ابھی سلام سے فارغ ہوئے تھے، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اور ابھی یہ ختم ہوا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت۔ تو کون سی درود سے انکار کرتا ہے؟ نماز میں تو خوب پڑھ رہا ہے، ہر قاعدے میں پڑھتا جا رہا ہے، نماز ہی بتا رہی ہے سب کچھ کہ کیا ہے، کون ہے، کیا ہے، نماز ہی بتا رہی ہے خدا کیا ہے، نبی کیا ہے، علی کیا ہے، ولی کیا ہے، نماز ہی بتا رہی ہے خدا کیا ہے، نبی کیا ہے، علی کیا ہے، ولی کیا ہے۔ درود پڑھا کما صلیت علی سیدنا ابراہیم،
یہ ابراہیم کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اللہ کے بندے، یہ اللہ تھوڑی ہے۔ کہ نادان، یہ میرے محبوب ہے، محبوبوں کا نام لینا میری بارگاہ میں قبول ہونا ہے تو نام لو۔ تو کہا اچھا، اور چونکہ کربلا نبی سے پہلے نہیں ہوئی، نبی کے بعد ہوئی، تو ابراہیم کا ایک نام لے کر بتا دیا، جو جو قبول ہے میری بارگاہ میں جب دعا مانگو، میری بارگاہ میں ان کے نام کا وسیلہ کرو۔ ہم نے حسین کا وسیلہ پکڑ لیا، نام علی کے نام کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ہم نے غوث اعظم کے نام کے وسیلے سے دعا کر لی، ہم نے ولیوں کا نام لے لیا، کیونکہ یہاں نام شامل ہے، ابراہیم وعلی آل۔ اچھا ہوا، کیا بات ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ان کی آل بھی شامل۔ اللہ نے محرم کے لیے بھی لوک لگا دیا، کوئی آل پر اعتراض نہ کرے۔ نماز میں محرم بھی ہے، نماز میں میلاد بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، نماز میں عقیدہ بھی ہے، نماز میں عقیدت بھی ہے، نماز میں جنت بھی ہے، نماز میں رحمت بھی ہے، نماز میں ایمان بھی ہے، نماز میں عرفان بھی ہے، نماز میں کہوں شریعت بھی ہے، نماز میں طریقت بھی ہے، نماز میں حقیقت بھی ہے، اور نماز میں معرفت بھی ہے، سب ہے۔ ذرا سا غور کرو، اس کے لیے کسی کو اگر سمجھنا ہو تو پھر وہ تو قطب عالم کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ شاہ عالم کو دل سے محبت کرنی پڑتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ احمد رضا کے در کا پانی پینا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے۔ موسیٰ سہاگ کی چوڑی کو سمجھنا ہوتا ہے، تب عشق سمجھ میں آتا ہے۔ عشق یوں سمجھ میں نہیں آتا، مستان کو مستان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تب عشق والا مستی والا ایمان نظر آتا ہے۔ والا اللہ اللہ۔ اچھا یہاں پھر وہی کل والی بات، اگر اللہ نے اور نبیوں کے نام لیے ہوتے تو کتنی لمبی درود ہے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی۔ ایک بتا کے بتا دیا، یہ نماز ہے، یہ درود ہے، یہاں حد ہے، سلام پھیرنا ہے۔ ہاں نماز بعد آپ جتنے نبیوں پہ درود نام لے کے پڑھو کوئی دقت نہیں، یہ نماز ہے، لمیٹیڈ ہے نا۔ بعد میں سلام کے بعد آپ جتنا نام لے کے پڑھو، آدم پہ سلام درود بھیجو، عیسیٰ پہ سلام بھیجو، صحابہ کا نام لے کے پڑھو۔ پھر وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید، ابراہیم پہ تو درود ہے ہی ہے، ابراہیم کی آل اولاد پہ درود ہے، آل پہ درود ہے، آل پہ درود ہے۔ یہ اللہ، یہ آل پہ درود نماز میں پڑھوایا جا رہا؟ ہاں ہاں نماز میں پڑھوایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آل ابراہیم کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ابراہیم ہے تو ان کے بعد ان کی آل کو بھی دیکھو، زبردست معاملہ ہے۔ اسماعیل ہے، اسحاق ہے، ہے نا، یعقوب ہے، انبیاء کرام ہے، صالحین ہیں، نبیوں کی جماعت ہے۔ آل دیکھیے، آل ابراہیم کے کرشمے دیکھیے، آل ابراہیم کا مقام دیکھیے۔ ایک اور آل ہے، آل عمران، سورہ آل عمران آپ نے سورہ بقرہ کے بعد وہ ہے آل عمران، اس کا بھی اپنا مقام ہے، آل ابراہیم کا اپنا مقام۔ یہ دونوں آلوں کا ایک نماز میں اور ایک قرآن میں ذکر کر کے، نماز میں آل ابراہیم بتا دیا اور قرآن میں آل عمران بتا دیا، اور نبی یہی تو کہتے تھے میں قرآن اور میری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، آل محمد اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو آل کا ذکر کر کے بتا دیا، اب یہ دونوں آل کے بعد ایک اور آل آئے گی، یہ تو آل ابراہیم ہے جس میں اسماعیل چمک رہے ہیں، اسحاق چمک رہے ہیں، یہ آل عمران ہے، یہ دو آل ہے جس میں انبیاء چمک رہے ہیں، ان کے معجزات چمک رہے ہیں، ان کی داستان چمک رہی ہے، ان کی قربانیاں چمک رہی ہے، ان کی جد و جہد چمک رہی ہے۔ لیکن اے لوگوں، ایک آخری آل اور آئے گی، آل محمد آئے گی، آل محمد آئے گی، اور اسی کو اللہ کے رسول نے کہا میں اپنی آل اور قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس نے ان کو دونوں کو مضبوطی سے، دونوں کو دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تھامے رکھا مضبوطی سے، وہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ یہی حدیث کا مفہوم ہے۔ دو، آل ابراہیم پہ درود، اور پھر کیا آل ابراہیم پہ ہی درود نہیں، وہاں آل محمد ہی پہ درود ہے۔ جب آپ پڑھیں گے درود ابراہیم، اے اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔
باقاعدہ وہاں ہم نبی پر اور آل نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، وعلی آل محمد پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اب آل میں کون ہے آپ گن لیجئے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، سارا کربلا ہے، ساری اہل بیت ہے، 12 امام ہے۔ اللہ اللہ، یہ سب آل پر ہم درود پڑھ رہے ہیں، نماز میں درود بھیج رہے ہیں، درود ابراہیم کی شکل میں درود پڑھ رہے ہیں، خود ان پر بھی، حضور علیہ السلام پر بھی، اور ان کی آل و اولاد پر بھی۔ اب یہیں سے ہمیں ایک اور عقیدہ اور نظریہ مل گیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ چاہے جتنا رسول کی آل پہ درود پڑھو، حسین اعظم پہ درود پڑھو، حسین اعظم پہ درود پڑھو، شاہ عالم پہ درود پڑھو، تمام اولیاء کرام اہل بیت اطہار پہ درود پڑھو، درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، سبحان اللہ وعلی آل۔ اچھا پھر درود ابراہیم بھی کئی ہے، مگر جو عموماً مشہور ہے اس میں بھی 2 ٹکڑے ہیں نا۔ پھر آتا ہے اللہم بارک، درود بھی بھیجو، برکت بھی عطا فرما۔ کیا بات ہے، دعا بھی شامل ہو رہی ہے، درود بھی شامل ہے، دعا بھی شامل ہے، برکت بھی شامل ہے۔ میں سوچنے لگے اللہ، آل محمد میں تو ویسے ہی برکت ہی برکت ہے، آل ابراہیم میں تو برکت ہی برکت ہے، آل عمران میں تو برکت، تو اندر سے جواب آتا ہے تو سمجھا نہیں، ان میں تو بہت برکت ہے، تم پڑھو گے تو تمہیں بھی برکتیں مل جائیں گی۔ ان کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے، تمہارے لیے ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کو کہاں ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی بابرکت ہے، ویسے ہی باعزت ہے، بادرود ہے، اللہ بھیج رہا ہے درود، کسی کے درود کی کہاں ضرورت، فرشتے بھیج رہے ہیں، برکت اللہ ہی نے پہلے دی ہے۔ مگر تم جب درود پڑھو گے تو حدیث پاک میں ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس پہ سلام اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یعنی تمہارا فائدہ ہے درود و سلام میں، برکت کی وہاں دعا کرو گے، برکت تو وہاں ہے، اس کے صدقے میں تمہیں برکتیں مل جائیں گی، تمہیں عزتیں مل جائے گی، ہے نا۔ وہاں کہاں ضرورت ہے، وہاں تو پہلے ہی برکتیں برکتیں۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ اور بھی درود ابراہیم کے شیوے ہیں، تفصیلی درود بھی ہیں لمبی، مگر عموماً جو مشہور ہے یہ ہے اور اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جس میں ایک میں درود ہے اور اس میں ایک میں برکت کا ذکر کیا گیا، تاکہ ہمیں بھی برکتیں مل جائے، رحمتیں مل جائے، کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، برکت بھی ہو گئی۔ یہاں سے ایک اور عقیدہ مل گیا، برکت کہاں ہے، آل محمد میں برکت ہے، آل رسول میں برکت ہے، مزار آل رسول میں برکتیں ہے۔ یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ برکت وہاں ہے، عزت وہاں ہے، درود وہاں ہے، رحمت وہاں ہے۔ اسی لیے بار بار لوگ مزارات پہ جاتے ہیں رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ برکت ہی وہاں ہے، آل محمد کے وہیں برکت ہے، اگر وہاں نہیں تو دنیا میں کہیں نہیں، وہی مرکز ہے، وہی منبع ہے۔ علی کا روضہ برکت کا خزانہ ہے، حسین کا مزار رحمت و برکت کا مرکز اور منبع ہے، حسن اعظم کا مزار رحمت و برکت کا دریا ہے، بلکہ ہے روا فیض کا دریا عالم کے سیر۔ یہ رحمت و برکت کا دریا ہے پیارے، یہاں ہے۔ خود درود بتا رہا ہے، نماز بتا رہی ہے، شارٹ میں بتایا گیا نماز میں، ورنہ نماز بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ہم 2-5 منٹ والی تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آدھے پونے 1 گھنٹے والی ہوتی تو کیا ہوتا، اس لیے بہت شارٹ میں نماز سے فارغ کر دیا گیا، لیکن نماز میں سب کچھ ڈال دیا گیا، شارٹ میں سب کچھ۔ ابھی پورا نہیں ہوا، درود و سلام سے فارغ ہوئے، اب ماں باپ کا مقام ہے کچھ۔ اللہم اغفر لی ولی والدیّ، دعائے معصورہ پڑھو، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ جب درود و سلام ہو گیا، سب ہو گیا، اب مغفرت مانگی جا رہی خود کی۔ کیا بات ہے، نبی پہ سلام ہو گیا، پھر درود ہو گیا، پھر کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، ولی والدیّ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ولی استادی ولی شیخی ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، زندہ و مردہ مسلمان، الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے معصورہ کئی طرح کی دعائیں معصورہ ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتے ہو۔ حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان تمام کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں، کسی دعا کو پڑھ لو، لیکن یہ ہے اللہم اغفر لی ولی والدیّ۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بندے کا یہ حق ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اگر انتقال کر گئے تو مغفرت کی دعا کرے نماز کے بعد، یہ حق ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو دعائیں معصورہ پڑھتا ہے تو وہ آ جاتا ہے،
اس میں دعا آ جاتی ہے، وہ حق ادا کر رہا ہے ماں باپ کا۔ اللہ نے اپنے ماں باپ کو، اس کے ماں باپ کو بھی ضائع نہیں کیا، نہیں اب یہاں سے فارغ ہو گیا، اب ماں باپ پر درود پڑھ، یعنی ماں باپ کے لیے دعا کر، ماں باپ کی بھی مغفرت کی دعا کر۔ اور جانتے ہو یہ تمہارے کہنے سے ہی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن یہ تم کہو گے تو اس کی فضیلت یہ ہے، جو تمہاری روزی میں رکاوٹ آ رہی ہے، جو ارچن آ رہی ہے، روزی نہیں ہے، تم ماں باپ کی مغفرت کی جب دعا کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری یہ روزی کو آسان فرما دے گا، روزی کے دروازے کھل جائیں۔ اگر روزی نہیں ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، زندہ ہے خدمت کرو، ان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، عافیت کے لیے دعا کرو، تمہاری روزی کے مسئلے اور دوسرے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تم ماں باپ کا حل کرتے جاؤ گے مسئلہ، خدا تمہارا مسئلہ حل کرتا چلا جائے گا۔ ادھر ماں باپ راضی ہوتے جائیں گے، ماں باپ کو راحت ملتی جائے گی، خدا تمہیں راحت پہنچانا شروع کر دے گا۔ ماں باپ کا وہ مقام ہے، نماز میں بھی اسے چھوڑا نہیں گیا، ماں باپ وہ ہے۔ نماز میں بھی بندے کو آخر میں تب سلام پھیرایا گیا جب تک وہ ماں باپ کی دعا نہ کر لے، خود کے لیے، ماں باپ کے لیے، پھر اپنے استاد کے لیے، پھر اپنے پیر کے لیے، پھر تمام مومنین مومنات کے لیے، زندہ مردہ مسلمان، تب ہو گیا، سب کے لیے دعا ہو گئی، مغفرت ہو گئی، کہاں آ جا، اجازت ہے تجھے، پھر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مگر اس سلام کو بھی خالی نہیں رکھا گیا، نیت کیا کی گئی، یہاں جو فرشتہ لکھ رہا ہے میں اسے سلام کر رہا ہوں۔ اسی طرح امام جب سلام کہے تو چونکہ جمنی طرف ہوگا تو کہا یہ فرشتے کو بھی سلام، اور اس طرف جتنے مقتدی بیٹھے ہیں نمازی ان پہ بھی سلام۔ اسی طرح عام نمازی جب نماز میں جماعت میں ہو یا جماعت کے علاوہ یا جماعت میں تو جب سلام کہے گا تو وہ بھی یہی نیت کرے گا کہ اس فرشتے کو سلام اور دوسرے جو حضرات ہیں نا ان پر بھی سلام۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا عبادت رکھی ہے، یہ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ نماز اگر اندر جائے تو سب کچھ اسی میں ملے گا، بہت کچھ ملے گا، سب کچھ ہی کہہ دیجئے۔ تو یہاں ہو گیا سلام، پھر ادھر والوں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا، یہ ایک سلام کافی تھا، باہر آنے کے لیے نماز کے لیے ایک سلام پھیر لیا ہو گیا، لیکن نہیں، کوئی محروم نہیں رہنا چاہیے، کوئی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ پھر دوسرا سلام اللہ نے کرایا، السلام علیکم ورحمۃ، ارے تم پر بھی سلام ہو، یہاں کے مقتدیوں، یہاں کے نمازیوں پہ، اور یہاں کے فرشتوں کو بھی ہم سلام کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر کوئی صحیح معنوں میں اس طرح نماز کا ارکان ادا کرے تو آپ خود ہی سوچئے کتنی برکتیں اسے مل جائے گی۔ اس خیال سے، اگر تصور سے وہ نماز پڑھے گا، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہی سب سے بڑا عمل ہے، اسی سے مدد ملے گی، اسی سے کرم ہوگا، اسی سے عقیدہ درست ہوگا، اگر سمجھے گا تو، اگر سمجھے گا۔ بات یہ ہم سمجھتے نہیں اور پڑھ لیتے اس لیے کچھ سمجھ میں آتا نہیں تو بس ادا کر لیا، پر کیا ہے، کیا چیز ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا، اس کا میننگ کیا، ہم کیوں یہ رکوع ادا کر رہے ہیں، کیسے ہے یہ، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں کتنا ثواب ہے، اس میں کتنا اجر ہے، اس میں حکمتیں کیا ہے، اس سجدے میں کیا حکمت ہے، اس قیام میں کیا حکمت ہے، اس قرات میں کیا بات ہے، ہم سلام یہ خروج بسمعی یہ کیا ہے، تکبیر تحریمہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ بہرحال مختصر انداز میں نے یہ نماز بتائی، مختصر انداز میں۔ کیسی نماز، کوئی چھوڑ سکتا؟ بالکل نہیں۔ صالحین چھوڑ سکتے؟ نہیں۔ کوئی نماز چھوڑ سکتا؟ ابھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے، کربلا کے میدان کے اندر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا تو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن تاریخ نے بتایا کہ جس حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا اسی حسین کے والد نے نماز کو چھوڑا ہے۔ حسین کے والد نے، مولا علی نے نماز کو بھی چھوڑ دیا، جانے دیا۔ حسین تلواروں کے بیچ میں سجدہ ادا کر رہے ہیں اور والد مقام شیبہ میں بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ حسین بھوکے، بظاہر ظاہری معنوں میں بول رہا ہوں، پیاسے، مسافر، مظلوم، سب کچھ، لیکن ایسے ماحول میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ ارے علی، تم ولایت کے تاجدار، علی شیر خدا، اور بیٹھے بیٹھے نماز کو جانے دے رہے ہو؟ آپ کا شہزادہ خاندان، پورا خاندان سفر میں ایک بھی نماز قضا نہیں، کسی کی بھی، میدان کربلا میں کسی کی نماز قضا نہیں، چھوٹی نہیں،
نہ خواتین کی، نہ مردوں کی، نہ جوانوں کی، نہ بوڑھوں کی، نہ بچوں کی، کسی کی نماز نہ پورے سفر میں چھوٹی، نہ کربلا کے میدان میں آخر میں امام حسین نے پڑھی، مگر اے علی یہ مقام شیبہ میں آپ کی نماز باقی تھی اور آپ نماز کو جانے دے رہے، وہ عظمت والی نماز، وہ لامقام ملنے والی نماز، وہ خدا سے ملانے والی نماز، روبرو کر دینے والی نماز، حضوری میں پہنچا دینے والی نماز، سارے پردے اٹھا دینے والی نماز، کربلا کی جنگ کے باوجود جس نماز کو بچایا گیا ہو وہ نماز، اے علی تم نے چھوڑی کیسے علی؟ اور نماز اور چھوڑ دینا مشکل، ناممکن، ہو نہیں سکتا کہ علی نے نماز چھوڑی ہو۔ اے علی تم نے کیسے چھوڑ دی؟ مقام شیبہ میں تاریخ میں لکھا ہے تم نے چھوڑ دی۔ تو جواب آتا ہے چھوڑ دی تو یہ دیکھتا ہے، کیوں چھوڑی وہ نہیں دیکھتا، کس کی وجہ سے چھوڑی وہ نہیں دیکھتا۔ مانا نماز افضل ہے، کربلا کے میدان میں حسین نے بتا دیا نماز کیا ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نماز سے بھی افضل رسول اللہ کی ذات واقع، رسول اللہ کی ذات آ جائے تو پھر یہ نماز اور نمازی دونوں ہی رک جاتے ہیں۔ رک گئے علی جو سارے نمازیوں کا سردار، حسین اعظم کے بابا، حسن اعظم کے بابا، کعبے میں پیدا ہونے والے، مسجد میں شہادت پانے والے، اتنے بڑے نمازی۔ ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے حجم نہ ہو، پڑھے لکھے کچھ لوگ، 2-4 کتابیں، زیادہ نہیں پڑھے لکھے، نام کے پڑھے۔ حسین اور علی نمازی ہی نہیں تھے، وہ خود نماز تھے، وہ خود نماز تھے، وہ خود نماز تھے۔ کیونکہ نماز کہتے کسے ہے؟ ایک تو پریکٹیکل، ایک اس کا ایک رکن ہے، ایک ظاہری صورت ہے، لیکن ایک باطنی صورت بھی ہے نماز کی، ایک اس کا حقیقی معنوں میں نماز کیا ہے۔ تبھی تو کہاں گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صرف پڑھو نہیں قائم کرو۔ بھئی دیکھیے علی نے چھوڑ دی، مگر کیسے؟ مصطفیٰ کے لیے۔ نماز کو پڑھنا بھی تمہارے لیے اور نماز کو چھوڑنا تمہارے لیے۔ کربلا کا میدان میں جھک جانا نماز کے لیے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ پھر ٹھہر کر ایک بات کہوں گا، اگر اس وقت صدیق اکبر ہوتے تو کیا عالم ہوتا؟ صدیق ہوتے تو پھر کیا عالم ہوتا؟ میرے نبی جانتے تھے صدیق ہوتا تو کیا ہوتا، اس لیے صدیق کو نہیں رکھا، علی ہی کو رکھا۔ علی ہی سارا فیصلہ کر دیں گے، صدیق کا جواب بھی علی دے دیں گے، عمر کا جواب بھی علی دے دیں گے، عثمان کا جواب بھی علی دے دیں گے، قیامت تک کا جواب کے لیے علی کافی ہے، علی کافی ہے۔ اس لیے علی کو چنا گیا، کیونکہ صدیق تو صدیق ہے بھائی، علی میں بھی صدیقیت ہے اور صدیق میں علیت ہے، نام الگ الگ ہے لیکن جلوے سب میں نظر آ رہے ہیں، چاروں کے جلوے ایک دوسرے میں نظر آ رہے ہیں، ہے نا، تمام جلوے اسی میں۔ محمد مصطفیٰ کا جلوہ کہاں کہاں ہے؟ صدیق میں جلوہ، عمر میں جلوہ، عثمان میں جلوہ، علی میں جلوہ، صحابہ میں جلوہ، اہل بیت میں جلوہ، نبی کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟ شیخ الاسلام کہتے ہیں ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے؟ بغداد کے غوث میں جلوہ، اجمیر کے خواجہ میں جلوہ، دیوا کے وارث میں جلوہ، مخدوم اشرف میں جلوہ، ہم شبیر رسول صاح عالم میں جلوہ، قطب عالم میں جلوہ، اولیاء کی جماعت میں رسول کا جلوہ، آدم میں جلوہ، شیش میں جلوہ، نبی کا جلوہ کہاں نہیں؟ آدم سے لے کر امام مہدی میں بھی رسول اللہ کا جلوہ۔ نبی کا جلوہ کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ نبی ہی کا تو جلوہ ہے، کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی کمال میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ شیخ کہتے ہیں ادھر نہیں یا ادھر نہیں ہے، ارے نبی کا جلوہ کدھر نہیں ہے؟ نبی کے جلوے کو دیکھے انسان، بشر کی ایسی نظر نہیں ہے، بشر کی ایسی نظر نہیں ہے، ورنہ خود نماز میں دیدار مصطفیٰ ہے، دیدار یار ہے، خانقاہ میں دیدار یار ہے، مصطفیٰ کا پیر کے جلوے میں رسول کا جلوہ، شیخ کے جلوے میں رسول کا جلوہ، گنبد خواجہ کے جلوے میں رسول کا جلوہ، مزار بائجید بستامی میں رسول کا جلوہ۔
شاہ وجی الدین کے مزار پہ رسول کا جلوہ، خدا نما کے مزار پہ رسول کا جلوہ۔ دیکھنے والے کے لیے نظر چاہیے، اور نظر اہل نظر کے پاس ملتی ہے۔ یہ نظر مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ نظر بگ بازار میں نہیں ملتی، یہ نظر مالوں میں نہیں ملتی، یہ نظر ادھر ادھر نہیں ملتی، یہ چکر لگانے سے نہیں ملتی، 40 دن جانے سے نہیں ملتی۔ یہ نظر تو کسی اہل نظر کی نظر ہو جائے تو مل جاتی ہے۔ اس نظر کے لیے کسی اہل نظر کی ضرورت ہے۔ یہ خانقاہوں میں ملتی ہے، یہ عابد و ساجدوں کے لیے ملتی ہے، یہ وہاں ملے گی جو اہل بیت کا مست ہوگا، کلندر ہوگا، جو بے حد صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ نظر تمہیں وہاں ملے گی، اہل محبت کے وہاں نظر ملتی ہے۔ ہر ایرے گہرے کے پاس نہیں، ہر نمازی کے پاس نظر نہیں ہوتی، ہر روزے دار کے۔ اب دیکھیے نظر پہ بات چلی جائے گی، میں رک جاتا ہوں، پھر اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ نماز علی نے چھوڑی مگر مصطفیٰ کے لیے۔ بتا دیا جس حسین نے کربلا میں نماز پڑھی، اسی نماز کو میں نے مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ کیا شان ہے۔ پھر آگے بولنے جا رہا ہوں، توفیق الہی سے سرکار کے کرم رہے، سلامت رہے۔ تو یہ تھے حسین کی نماز جو خود نماز تھے، یہ تھے علی کی نماز جو نمازی تھی۔ بعد میں نماز زدہ ہوئی، واقعہ مشہور ہے، میں صرف آگے کرتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، مگر جب نبی نماز پڑھ رہے تھے تو وہی حسین پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نماز اور حسین، کربلا میں بھی نماز حسین، پھر علی پہ آؤ تو چھوڑ دی، پھر ادا کی گئی، واقعہ طویل ہے، لیکن پھر نبی کی نماز پہ آئیے۔ نماز تو نماز، حالت وہ ہے کہ سجدے میں ہے رسول اللہ، امام الانبیاء سجدے میں، جانے کائنات سجدے میں، روح کائنات سجدے میں، جس کے لیے سب کچھ ہے، جس کا جلوہ جہاں ہے وہی رسول سجدے میں، نماز میں۔ اور پھر پشت پر حسن اور حسین آ رہے ہیں، پیٹھ پر حسن حسین، نماز اور حسین کا خیال، تصور، سبحان اللہ۔ ابھی کربلا ہوا نہیں تھا، ابھی تو بچپن کا دور تھا، کربلا باقی تھا، جوانی باقی تھی، امامت کا دور باقی تھا، خلافت کا دور باقی تھا، نیابت کا دور باقی تھا، کرامتوں کا دور باقی تھا، مگر وہ تمہارے لیے نبی کی نظر تو سب کچھ دیکھ رہی تھی، تو ابھی تو سب کچھ باقی تھا، مگر اس سے پہلے بھی کربلا سے پہلے بھی حسین کا خیال رکھا گیا، نماز میں خیال رکھا گیا، سجدے میں خیال رکھا گیا، وہ بھی جماعت پڑھاتے ہوئے خیال رکھا گیا۔ صحابہ کی جماعت ہے، صفے ہیں، اللہ اکبر ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے، رکوع ہو رہا ہے، نبی رکوع کروا رہے ہیں، صحابہ کو سجدے میں گئے، ادھر حسن و حسین ننھے ننھے قدموں سے، پیارے پیارے قدموں سے دیکھ رہے ہیں، نبی سجدے میں ہے، صحابہ سجدے میں ہے۔ بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی جلوہ ہی جلوہ ہے، جلوہ ہی جلوہ ہے۔ نبی میں حسین جلوہ دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے آ گئے اور کھو گئے، بیٹھ گئے، نماز نبی کی تھی، خیال حسین کا آ رہا۔ سبحان اللہ، نبی بھی خدا کے جلووں میں گم، حسین بھی خدا کے جلووں میں گم، اور قربان جاؤ ایسے عالم میں بھی مصطفیٰ نے حسین کا خیال کیا، حسین کا خیال کیا۔ اگر میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 7 9 11 جتنی بار بھی، اس سے زیادہ تو نہیں شاید ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی ہے، مگر اگر سجدے سے سر اٹھا لیتے، سجدے سے سر اٹھا لیتے، اللہ اکبر، تو یہ خیال تھا، ایک تصور تھا کہ حسن بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا گر جائے، مطلب کہ نیچے تشریف لے آئے، کچھ چوٹ لگے، کچھ ہو، کچھ وہ ہو۔ حسین ہے، حسن اور حسین ہے، میرے شہزادے ہیں، میرے لخت جگر ہے، میرے نور نظر ہے، جنتی جوانوں کے سردار، جنت کے پھول ہیں۔ یہ فاطمہ ہی کے نہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ صرف علی کے بیٹے نہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ میرے نور نظر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا سجدے سے سر نہیں اٹھائے، میں بتا رہا ہوں، نماز حسین، پھر نماز علی، پھر نماز حسین، مگر بیچ میں اب نبی ہے،
نبی ہے، حسین ہے، اور خدا نماز ہے، خدا کی عبادت۔ ایک خدا کی عبادت، ایک ہے نبی کی ذات، اور ایک ہے حسین کی بات، حسین کی ذات، حسین کا خیال۔ کیا ذکر حسین کا مرتبہ ہے، اے تصور حسین میں کھو جانے والوں، اے محفل میں یاد حسین کر کے ان پر سلام پڑھنے والوں، تم جس طرح بیٹھ کر تصور میں اپنے کانوں سے حسین کو سن رہے ہو، نبی نے وہ نماز میں ادا کیا ہے، نبی نے وہ نماز میں ادا کیا ہے۔ اور وہ نماز جو ہے 2 دن سے آپ مختصر سن رہے ہیں، اس نماز میں وہ بھی نبی کی نماز، اور اس میں حسین آ گئے، سجدہ کیا تھا رب کے لیے، سجدے میں سر جھکایا تھا۔ نبی نے کیا کہا؟ قل ان صلاتی، میری یہ نماز تیرے لیے ہے، ونسکی، قربانی تیرے لیے، ومحیایا، یہ حیات تیرے لیے رب، ومماتی، میرا جینا مرنا تب تیرے لیے۔ رب کی، مصطفیٰ کی نماز رب کے لیے ہے، لیکن وہ رب کے لیے میں بھی حسین آ رہے ہیں تو ان کا خیال کیا جا رہا ہے، ان کا تصور کیا جا رہا ہے۔ مطلب جب تم نماز پڑھو تو پھر یقیناً جب تک خدا کی عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، لیکن جب تم پڑھو کچھ ایسی آیت یا ایسی صورت یا پھر درود پڑھو جب تحیات میں، تو پھر نبی کا خیال بھی کرو، حسین کا خیال بھی کرو، پھر اس نماز میں نبی کا خیال بھی کرو، حسین کا خیال بھی کرو۔ اگر اس نماز کو قبول کروانا ہے، قبول کروانا ہے تو پھر نبی کا تصور شامل حال ہونا چاہیے، حسن حسین کا تصور شامل حال ہونا چاہیے، علی کا تصور شامل حال ہونا چاہیے، اور جب یہ شامل حال ہو جائے گا تو پھر وہ تمہاری نماز قبول ہو جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ 2 واقعات چھڑ گئے، ایک علی کی شیبہ، مقام شیبہ میں چھوڑ دینا، اور ایک ہے نبی کی نماز میں حسین آ جانا، اور تقریباً 72 مرتبہ ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اللہ۔ ادھر اعلیٰ عرش مل رہا ہے، کرسی مل رہی ہے، رب کا جلوہ مل رہا ہے، اعلیٰ ہو رہا ہے، مصطفیٰ ہے، خدا ہے، خدا ہے، مصطفیٰ ہے، سجدہ مصطفیٰ ہے، خدا ہے، تسبیح ہو رہی، قبول ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ۔ اور حسین سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ادا بھی کر رہے ہیں۔ میری یہ مالی عبادت، میری بدنی عبادت، میری زبانی عبادت ہے، میرا سفر، میرا ہجر، میرے مکے میں رہنا، میرے مدینے میں رہنا، سب کچھ اے اللہ یا تو تیرے لیے ہے یا مصطفیٰ نانا جان تمہارے لیے ہے، زمین و زوا تمہارے لیے۔ اللہ اللہ تمہارے لیے۔ حسین نے بتا دیا، آقا اللہ کے لیے تم نے سجدہ کیا اور میرے لیے نہیں اٹھایا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی اتنی صدا، اتنی صدا، اتنی صدا، 72 مرتبہ ہو گیا، 70 اور اس کے بعد 2 مرتبہ، یعنی 72 مرتبہ، 70 مرتبہ اکثر آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ بس بات ختم کرتا ہوں کہ اس کا ثواب 70 ہے، اس کا ثواب 70 درجہ ہے، اس کو 70 بار پڑھا جائے، اس کو 70 بار پڑھا جائے۔ 70 بہت عمدہ جو ایک یہ جو ہے کاؤنٹ ہے، 70 مرتبہ، 70 درجہ، 70 مقام پر یہ ہوا، 70 یہ ہوا۔ کئی مقام پر احادیث میں اور آپ نے بولا 70 700 مقام بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ میرے رسول کی حسین سے محبت دیکھو، 70 نہیں 2 اور آگے بڑھا دیا، 70 نہیں۔ حسین تم بڑے قیمتی ہو، تمہیں 70 تک نہیں روکا جائے گا، 71 اور 72 تک لگا کر چھوڑا جائے گا۔ یعنی حسین سے اور آگے بڑھ کر محبت کرو۔ اوروں میں ثواب 70 نیکیاں ہوگی، مگر حسین کی محبت میں نیکی کرو گے 72 درجہ پاؤ گے، 72 درجہ۔ شربت پلاؤ گے 72 درجہ، نیاز کھلاؤ گے 72 درجہ، کسی کی مدد کرو گے 72 درجہ، ذکر حسین کرو گے 72 درجہ۔ اور تم یہاں 70 72 کرتے ہو، تم دنیا میں 72 کرو گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے چھوڑا تھا، اس لیے کہ کربلا میں 72 نفوس قدسیہ تھی، لیکن قیامت جب ہوگی تو 72,000 مرتبہ کا ثواب دیا جائے گا۔ تو حسین 70 تک نہیں
72 تک جا کر پہنچے ہیں۔ رسول اللہ نے سجدے میں انہیں پہنچایا، اور کیسا پہنچایا؟ کربلا میں وہی 72 نظر آ رہا ہے۔ ایک سبحان ربی الاعلیٰ کے عوض میں، بدلے میں حسین ایک فرد دے رہا ہے۔ نانا تم پڑھ رہے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، علی اکبر دے رہا ہو۔ نانا نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، علی اصغر بھی دے رہا ہو۔ نانا نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پیٹھ پر، پشت پر، حسین کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ان کو بھی دے رہا ہوں، میں ان کو بھی دے رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے نانا جان میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، اپنے آپ۔ میرے نانا جان تم نے کہا تھا میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے، اب یہ حسین جیے گا تو تیرے لیے، مرے گا تمہاری وہ خلاصہ، تفسیر، اظہار، یہ تیرا نواسا، یہ تیرا بیٹا، تمہارے بیٹے، تمہارے نواسے یہ حسین کریں گے، جینا مرنا سب اپنے آپ کو قربان کر دے گا، پشت پر بیٹھ کر ایک سبحان ربی الاعلیٰ کے لیے تن من دھن اور خاندان کو قربان کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے پھر وقت کا شیخ کہتا ہے، سید مدنی یوں کہتا ہے، مخدوم اشرف کا پیارا کہتا ہے، صبت نبی ہے۔ صبت یعنی بیٹا، کیسا بیٹا؟ اعلیٰ حضرت نے غوث کو بیٹا کہا تھا، ہے نا؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، بیٹا تیرا۔ اور اس صدی کا عظیم محقق کہتا ہے، صبت نبی ہے، صبت نبی ہے، بیٹا نبی کا ہے، پشت نبی پر۔ مگر کون سی حالت میں؟ ایسے عام حالت میں نہیں، سجدے کی حالت میں۔ صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹے ایک تسبیح پہ کربلا، یہ تو ٹھیک ہے ہو گئی، اس کو نماز لیمیٹڈ تھی تو کربلا کو لیمیٹڈ رکھا گیا، حد تھی تو حد میں رکھا گیا، ورنہ حسین چاہتے تو وہ کربلا ان لمیٹڈ ہو جاتی، حد کے باہر ہو جاتی، ہو سکتا ہے قیامت قائم کر دیتے، لیکن مصطفیٰ نے آخر میں حسین اترے، مصطفیٰ نے سر اٹھایا، کہا بس کہیں برسوں بعد قیامت سن ہجری 162 کے اندر ہی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں کربلا کے اندر ہی قیامت قائم ہو جائے، کیونکہ یہ بیٹے علی کے ہیں، نواسے رسول کے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اگر آ جائے تلوار میں تو دو دھاری تلوار ہے، یہ ایک رکھتے ہی نہیں، یہ دو رکھتے ہیں، یہ دو رکھتے ہیں، غوث و خواجہ کا رکھا، حسن و حسین کو رکھا، یہ دو رکھتے ہیں، حسن و حسین، یہ دو جنتی اللہ عطا فرماتا ہے، خوف خدا میں رونے والوں کو 2 جنتیں، حسین کی محبت میں مچلنے والوں کو 8 جنتیں ہیں۔ مگر ہاں خوف خدا میں بھی دیا جاتا ہے، مجھ سے بالکل انکار نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے بھی ثابت، لیکن بھائی جو حسین سے محبت کرے گا وہی تو خدا سے ڈرے گا، اور جو خدا سے ڈر رہا ہوگا وہی تو حسین سے محبت۔ کہاں خدا اور حسین الگ ہے؟ خدا کو بندہ پیارا ہے حسین، تو جہاں بندگی ملتی ہے وہاں بندگی کرنے والا رب تک بھی تو پہنچاتا ہے۔ صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام۔